لسانن، فرمایا کیا زبان میں نے نہیں بنائی؟ کیسی عجیب زبان ہے، کیسے جن کی زبان خراب ہو جائے وہ بیچارے دنیا کی ہزاروں لذتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان بولنے کا کام بھی کرتی ہے، کتنا عجیب کام ہے، بولنا اور کھانا الگ الگ کام ہے نا۔ تھوڑی سی زبان کو حرکت دیں گے، دائیں بائیں گھمائیں گے، الفاظ کیسے آٹومیٹک نکلنا شروع ہوتے ہیں، کیسے۔ یہ دانتوں اور زبان کا کھیل ہے سارا۔ قاری کے پاس کبھی بیٹھے نا تو وہ قاری لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، بولو ہا کہتے ہیں نا، ایک قاری صاحب بچے کو کہہ رہے تھے بولو ہا، بچے سے ہا نکل رہا ہے، تو قاری صاحب نے کہا حلوے والی ہا، حلوے والی ہا، حلق سے نکالو حلوہ، تو بچہ پھر کہہ رہے حلوہ، پھر قاری صاحب کہتے ہیں حلق سے نکالو حلوہ، تو بچے کی ماں کہتی ہے بچے کے حلق سے نہ نکلوائیں، میں بنا کے لے آتی ہوں، بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکلوائیں قاری صاحب، میں آپ کو بنا کے کھلا دیتی ہوں۔ تو یہ کیسے، ایک چھوٹی سی بات ہے، معذرت قاری حضرات کو کہیں تکلیف نہ ہو، میں نے دیکھا ہے مدرسوں میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں بعض قاری، سب نہیں بلکہ اگر یوں کہوں بہت سے قاری، بعض تو چھوٹا لفظ ہو جائے گا، بہت سے قاری بچوں سے بہت زیادہ چکھواتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچے کے دماغ پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کی صحت پہ بھی۔ کئی بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، میں نے ان کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، ان کی آواز ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی ہے، ہمیشہ کے لیے گلا خراب ہو گیا، بیٹھ گیا گلا، چکھوا چکھوا کے جو گلے کے جو وہ ایک دو نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو یار، ایک نہیں وہ سائنسی لفظ ہے اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، بال جو بھی ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور بچے کا گلا ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے آواز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا۔ دوسرا گڑبڑ یہ کرتے ہیں، ہلواتے بہت ہیں، یوں 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 یوں، ذرا سا پڑھ رہا ہوں ہل زیادہ رہا ہے، پڑھنے پہ توجہ، بس وہ کہتے ہیں ہلتے رہو بیٹھ کے، تو یہ غلط ہے۔ آپ جب بچے کو قاری صاحبان کو چاہیے بچے کو زیادہ، ہم نے بھی پڑھا ہے اپنے استاذوں سے، کوئی اتنا نہیں، نارملی جیسے پڑھتے ہیں جیسے آواز ہے ویسے پڑھو۔ بچوں کے گلوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچے کا گلا بیٹھنا شروع ہو گیا نا قرآن پڑھتے ہوئے، حفظ کرتے ہوئے، تو وہ اس کے استاد سے جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ بہت زیادہ چکھوا تو نہیں رہے ہیں؟ اگر چکھوا رہے ہیں تو ہمیں وہاں سے اس کو پہلے سمجھائیں کہ آپ نارملی پڑھائیں، اس کو چیک بھی کریں جا کے، نہیں ہو تو بچے کی زندگی برباد، کیونکہ آواز اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر میں والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی، صحابہ کہتے ہیں اتنی خوبصورت تلاوت اور اتنی بہترین آواز ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آواز بھی دی تھی، تو آواز بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا انسان پہ اثر پڑتا ہے۔ آواز ہی بچے کی بیٹھ گئی، کہیں بھی بات کرے گا جا کے تو وہ سننے والے کو کیا ہوگی، اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ نہیں، جیسے اچھی آواز سننے میں انسان کو سکون ملتا ہے تو کرخت آواز سننے میں انسان بے سکون بھی ہوتا ہے۔ قدرت کی طرف سے اگر ہو تو ایک الگ بات ہے، آپ جان کر اپنے بچے پہ بوجھ ڈال کے اس کی آواز کو بگاڑ دیں اور کمر کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے کئی گھنٹے جو ہے نا کبڑی کمر کر کے بیٹھے رہتے ہیں، تو پہلے صحت ہے بھائی، اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو قاری لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر بچے پڑھتے نہیں، تو آپ کو پڑھانا آتا نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یعنی جو قاری چکھواتے ہیں صرف ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے بھی پڑھا ہے اپنے استاذوں سے، کوئی نہیں چکھوایا، ہمارے بڑے بھائی نے ہم کو پڑھایا ہے، بڑے تمیز سے بیٹھ کے پڑھتے تھے آرام سے، حفظ بھی ہو گیا، یاد بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آواز اللہ کا شکر ہے۔ ابھی جو میری آواز بیٹھی رہتی ہے وہ نزلے وزلے کی وجہ سے بیٹھی رہتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں، چیخنے کی وجہ سے نہیں۔ اور جب انسان جوان ہو جاتا ہے پھر چیخے، بیوی پہ چیخے یعنی نہیں چیخے، مطلب یہ، تو وہ پھر چیختا ہے۔ تو ہاں بچہ کبھی کبھار چیخنا بچے کے لیے ضروری ہے، یہ جو بچے گلے پھاڑ پھاڑ کے روتے ہیں نا، یہ کبھی کبھار ان کے لیے ضروری ہے، یہ بھی ایکسرسائز ہے، آواز کی طاقت اس سے بڑھتی ہے، کبھی کبھار، زیادہ نہیں، بار بار نہیں، روزانہ ہی چیختا رہے گا تو بیٹھ جائے گا۔ جیسے جو بھی قوت ہماری استعمال ہوتی ہے وہ قوت کیا ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ تو جو لوگ کبھی کبھار چیختے ہیں، بچوں کی بات کر رہا ہوں، تو پھیپھڑے ان کے کیا ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، بالکل ہی چھوئی ہوئی بن کے بیٹھا رہے گا تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔
جہاں چیخنے کا موقع ہے وہاں بھی نہیں چیخے گا پھر وہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِسَانًا، ہم نے زبان بھی دی ہے، وَشَفَتَيْن، اور 2 ہونٹ بھی دیے.